تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح خدیہ، مجھے بھی حضور نے پیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے محبت۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری قمیض لے جاؤ، تو جو بات بتانا چاہ رہے ہیں حضرت جابر کہنے لگے جب حضور نے میرے سر کے اوپر، میری پیشانی کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا، اس کی مثال قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ پتہ چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، بچے آگے بڑھے، حضور نے ان سے محبت کی۔ ابھی حضور کے پسینے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ہاتھ مبارک سر کے اوپر پھیرا، پیشانی پہ پھیرا، بچے کے ساتھ محبت کی، ٹھنڈک محسوس کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے خوشبو آنے لگی، جیسے عطار کے پاس جائیں تو خوشبو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وہ چمڑے کا بستر بچھا دیتی، آپ وہاں پر آرام کرتے۔ میں لینا چاہتی ہوں کیوں نرجو برکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے برکت عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اے ام سلیم تم جو کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ میرا پسینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بدبو نہیں ہے، وہ جراثیم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا یاب بنایا۔ اللہ پاک کے فضل سے، رب کی رحمت سے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان ہم سماعت کر رہے تھے۔ پچھلے جمعے ہم نے حضور کی ختم نبوت کا ایک وصف جو اعلیٰ ہے اس کو بیان کیا تھا۔ آج حضور کے اوصاف میں سے مزید 2 حدیثیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محبتوں کی بات ہے، ان احادیث کے موتی چننے کے بعد دل کے زنگ بھی دور ہوں گے، اور جب زنگ دور ہوگا تو اللہ اس قلب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی مزید عطا فرمائے گا۔ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اچھا لگے، اس کا چہرہ خوبصورت لگے، تو پھر اس کو علم ہو کہ اس کے اندر خوبصورت اوصاف بھی ہیں، اس کا ہر وصف ایک وصف سے جدا ہے، انسان پھر اس سے مزید محبت کرنے لگتا ہے۔ میں نے تو صرف چہرہ دیکھ کر اس سے محبت کی تھی، لیکن یہ تو دیگر اوصاف میں بھی کمال کا ہے۔ بلا شبہ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نور والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا اظہار آپ کا یہ چہرہ انور ہے، تو آپ کا چہرہ انور ہے، اس کی تجلیاں ہیں۔ لیکن اگر کسی نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو پھر اس کو پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف با کمال ہے، تو پھر وہ تو جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے لگے۔ ہم تو چہرے کو نور والا سمجھتے تھے، آپ کا ہر وصف نور والا ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوبصورت چمکدار رنگت والے تھے، جس کی رنگت کسی بھی شے کی رنگت اگر چمکدار ہو تو کشش بڑھتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام چمکدار رنگت والے تھے، اور پھر جو 2 لفظ کہے کانا عرقہ اللؤلؤ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ موتیوں کی طرح تھا۔ یہ دیکھیں صحابی بھی کمال کے ہیں، اور الفاظ کا چناؤ بھی کیسا کمال کا کر دیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے بڑا خوبصورت پسینہ ہے آپ کا، لیکن آپ نے کہا لولو، موتیوں کی طرح۔ جب انسان کے جسم پر پسینہ آتا ہے تو قطرات ہوتے ہیں پسینے کے، جسم کے اوپر لگے ہوتے ہیں یا زمین پر گرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں حضور کے جو جسم انور پر پسینے کے قطرے تھے وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ جس کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، عام طور پہ پسینے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، سمجھا جاتا ہے بدبو ہے، ٹھیک ہے، جراثیم ہے، لیکن حضور کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، ایسا نور والا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، آگے جو تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ سے کوئی ہاتھ ملاتا، ہاتھ ملانے کے بعد انسان کا جسم کی جو حیت ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے، سخت ہے، درمیانہ ہے، نرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور سے کوئی ملتا، آپ سے مصافحہ کرتا، دست بوسی کرنے لگتا، تو آپ کے ہاتھ کو جب چھوتا تو ایسا لگتا کہ جیسا ریشم کی طرح بالکل ملائم، بالکل نرم حضور کے ہاتھ مبارک ایسے،
یہ حضور کا حلیہ مبارک ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ جو حضور کے پاس جب میں بیٹھتا میں نے محسوس کیا ایک تو پسینے کی خوشبو ہے نا وہ نہیں، حضور کے پاس بیٹھتا تو مجھے ایک عجیب سی خوشبو لگتی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جو مشک ہوتی ہے، عنبر ہوتی ہے، جو خوشبوؤں کے نام ہیں، کہتے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، مجھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت کمال کی من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت سی مہک آتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے نا، اے سی کا زمانہ ہے کہ اے سی لگائیں پسینہ نہیں آ رہا۔ وہ زمانہ ہے کہ جب نہ پنکھے تھے، وہ زمانہ جب گرمی تھی۔ آج مکہ اور مدینہ کی گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے جب سہولتیں ہیں، لیکن اس زمانے میں دنیاوی کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن حضور کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے وہ پسینے کی نعوذ باللہ بدبو محسوس نہیں کرتا، وہ گھن محسوس نہیں کرتا، بلکہ بیٹھتا ہے تو چہرے کو تو دیکھنے کو دل چاہتا ہے میں دیکھتا ہی رہوں، لیکن یہ بھی دل چاہتا ہے کہ حضور کی جو خوشبو آ رہی ہے میں سونگھتا ہی رہوں۔ اور یہ بھی مشہور تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں چلے جاتے، جس گلی سے گزر جاتے، شام تک ایک قدرتی احساس پیدا ہوتا، ایک مہک سی لوگوں کو محسوس ہوتی کہ اس گلی سے کوئی گزرا ہے اور گزرنے والا گزرا ہے، اور گزرنے والا گزرا اس سے مراد حضور گزرے ہیں۔ یہ لوگوں کا ذہن بن چکا تھا، کہیں راستے میں صفائی ہو، چونا بکھرا ہوا ہو، پھول کی پتیاں بکھری ہوں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کوئی بڑا گزرا ہے، کسی کا استقبال ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چونا نہیں لوگ بکھیرتے تھے، نہ پھول کی پتیاں، نہ استقبال۔ حضور کا جسم اطہر موجود نہیں ہوتا تھا، پھر بھی پہچان جاتے تھے کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں، گزرنے والے کا گزر ہوا۔ پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ وہ کوئی کہیں سے گزرے تو اپنا احساس پیدا کر کے جائے، اپنا کچھ چھوڑ کے جائے، محبت چھوڑ کے جائے، اپنی نشانی چھوڑ کے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نہیں بھی دیتے تھے پھر بھی خوشبوئیں عطا فرما کے جاتے تھے۔ یہ حدیث پاک ابتداءً عرض کی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر جا کے قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ قیلولہ سے مراد دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ قیلولہ کرنا سنت مبارکہ ہے، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوشش کرے کچھ نہ کچھ وقت دوپہر کے ٹائم آدھا گھنٹہ ضرور تھوڑا لیٹ جایا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کمال کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو اس میں انسان کی صحت پر اثر پڑے گا، بہتر رہے گی، سکون محسوس کرے گا، پھر اس کے بعد کام کرنے کے لیے آسانی ہوگی، سستی دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے علماء کا جو پیران طریقت ہیں، نیک صلحاء لوگ، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ دوپہر کے ٹائم کچھ نہ کچھ دیر آرام ضرور کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ جا کے قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چمڑے کا بستر میں آپ کے لیے بچھا دیتی، تو حضور اس پر فتبسطوا نیتعن فیقیل علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وہ چمڑے کا بستر بچھا دیتی، آپ وہاں پر آرام کرتے۔ جب آرام فرماتے تو حضور جب اپنی سائڈ چینج فرماتے، وکانا کثیر العرقی فکانت تجمع عرقہ، سبحان اللہ، فتجعلہ فی الطیب، کہنے لگتی حضور جب سائڈ کرتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کچھ پسینہ مبارک وہ اس چمڑے کے بستر کے اوپر لگ جاتا، تو وہ نمی نما ہو جاتا، جیسے پانی تھوڑا سا لگا ہوا ایسے ہو جاتا۔ تو میں کیا کرتی ہے کہ شیشی لے کے آتی، فتجعلہ فی الطیب، اس کو اس میں ڈال لیتی، جمع کر لیتی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ پسینہ کیوں شیشے میں ڈال رہی ہو؟ وہ کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا کر رہی ہو؟ قالت نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں عرق میں ڈالوں گی، عرق سے مراد خوشبو میں، اس سے پسینے کو خوشبو میں ڈالوں گی، اور پھر کیا ہوگا وہ خوشبو اس پسینے کی وجہ سے معطر ہو جائے گی، خوشبو والی ہو جائے گی، پہلے بھی خوشبو ہے لیکن حضور کے پسینے مبارک کی برکت سے اس میں دوام آ جائے گا۔ میں لینا چاہتی ہوں کیوں؟
نرجو برکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے برکت عطا فرمائے، خوشبو زیادہ دیر تک رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بات کہہ دی نا، اب حضور منع کر سکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ پسینہ ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا خوشبو دے گا، نہیں، حضور مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی خوشبو لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، خوشبو کو کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، کھانوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ بہرحال بچوں کے لیے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لینا چاہتی ہوں، کیوں؟ نرجو برکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے برکت عطا فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، جو خوشبو ہے وہی لگانی چاہیے، یہ پسینہ ہے، یہ کیا خوشبو دے گا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، اے ام سلیم، تم جو کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ میرا پسینہ پسینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بدبو نہیں ہے، وہ جراثیم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا یاب بنایا، اللہ نے اس کو خوشبو بنا دیا، اللہ نے اس میں برکتیں رکھیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی جہاں پاؤں رکھیں، نبی کا جہاں پسینہ لگے، جہاں نبی کا جس میں اطہر لگے، اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو تخت ملا تو آپ کے بھائی گئے تھے، جب تعارف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اچھا تمہارا والد بھی ہے، ہاں جی، کیا ہوا؟ وہ نبینا ہے، ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اچھا جی، ان کی یاد میں وہ جو ہے نا نبینے ہو چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک دی تھی، کیا کرنا ہے؟ جا کر ان کی آنکھوں پہ لگا دو، اللہ ان کی بینائی کو دور فرما دے گا، بینائی عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا تو وہ دیکھنے والے بن جائیں گے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری قمیض لے جاؤ اور ان کی آنکھوں میں لگا دو، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا قمیض میں کون سی دوائی رکھی ہوتی ہے، قمیض میں کون سا کوئی میڈیسن ہے، کوئی ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ یہ کرو، نہیں، پتہ یہ چلا قرآن یہ کہتا ہے، احادیث میں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے حدیث میں سن لیا کہ نبی کی جو قمیض مبارک ہوتی ہے، نبی کے جسم کے ساتھ جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے، اللہ اس میں بھی صحت یابی رکھ لیتا ہے اگر کوئی اس کو استعمال کرے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگتی ہے تو اللہ ان کو بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی کا پسینہ اگر جسم پر لگا ہو تو اللہ خوشبوئیں نہیں عطا فرمائے گا، اللہ شفا یابی نہیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سارے نبیوں سے افضل ہے، تو جب سارے نبیوں سے افضل ہے تو آپ کا جسم اطہر بھی سارے نبیوں سے افضل ہے، آپ کا ہر عمل سارے نبیوں کے اعمال سے افضل ہے، ہم عوام الناس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہم محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، یہ ہیں حضور کے اوصاف۔ یہ حضور کی کے ساتھ محبت مزید بڑھے گی کہ آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک بھی خوشبو والا تھا، وہ بھی معطر تھا، اور یہ مشہور ہوا تھا کہ جو بھی حضور کے پسینہ مبارک کو اپنے جسم پہ لگاتا ہے اس کے جسم پر بھی سارا دن خوشبو آنے لگتی تھی، مشہور تھا۔ تو اس بنا پر یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر بھی کیا برکت رکھی۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاولیٰ، کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ پہلی نماز پڑھی، سب سے پہلی نماز، اور فجر کی نماز تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ثم خرج الی اہلہ، حضور اپنے وہاں سے نکلے گھر کی طرف، وخرجت معہ، میں بھی حضور کے ساتھ ہو گیا، میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فاستقبلہ ولدان، تھوڑا آگے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو دیکھا حضور کے سامنے آئے، فجعل یمسح خدی احدہم واحدا واحدا، جو بچے تھے نا حضور کے سامنے، حضور کی سیرت دیکھیں، آپ کی محبت کا انداز دیکھیں، اور تھوڑا اس پر ہم نے بھی غور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے باہر نکلے، تھوڑا آگے گئے، جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے قریب بچے سارے دوڑتے ہوئے آ گئے، تو حضور نے سب کو اپنے پاس لیا، اور خدیہ اس کا مطلب یمسح خدیہ، حضور ان کی پیشانی کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر آپ ہاتھ پھیرنے لگے، جیسے بچوں سے بندہ محبت کرتا ہے، حضور بچوں سے پیار کرنے لگے،
اللہ اکبر. یہاں پر دیکھیں کتنی محبت کا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کہتے ہیں سارے بچوں کے سروں پر پیشانی پر ہاتھ پھیرا, حضور نے محبت کی. تو میں رہ گیا, حضور نے مجھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح خدیہ, مجھے بھی حضور نے پیار کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے محبت کی. کہتے ہیں حضور کا یہ پیار یہ بچوں کے ساتھ. آج کل ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, کوئی راہ چلتے ہوئے بچوں کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. اگر بچے مسجد میں آ جائیں تو بچوں کی پھر خیر نہیں ہوتی. یا کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں بچوں کا آنا مسجد میں جائز ہے ناجائز ہے. بھائی جائز ہے. ناجائز اس صورت میں ہے جب بچے پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں. پاکی ناپاکی کا خیال کر لیں تو بچوں کو آنا چاہیے مسجد کے اندر, ان کو نماز پڑھانی چاہیے. جب آپ آنے نہیں دیں گے وہ کیا دیکھیں گے نماز پڑھتا ہوا. جب آپ اس کو بچے کو صرف جمعے کے دن لے کے آئیں گے, یا بچے کا یہ ذہن بنانا ہے کہ قاری صاحب کے بعد قرآن پڑھنے جانا ہے, یا قاری صاحب گھر پہ قرآن پڑھنے آئیں گے, صرف اتنا دین سکھایا. قاری صاحب قرآن پڑھانے آئیں گے یا مسجد کے اندر جا کر پڑھنا ہے یا جمعے کے دن جا کر نماز پڑھنی ہے, تو پھر آپ نے کیا دین سکھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے کہ مسجد سے باہر نکلے تو بچوں سے محبت کرنے لگے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ راہ چلتے ہوئے محلے کے بچے ہوں نا, کبھی کبھی ان کو ٹافیاں لے کر, کوئی چاکلیٹ لے کر, کوئی ان سے محبت پیار کرنی چاہیے. بچوں کا ذہن بنے, یہ بچوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, حضور کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے کبھی بچوں کو ڈانٹا نہیں ہے. صحابہ کرام اس بات پر گواہ ہے, کبھی بھی کسی کو نہیں ڈانٹا, کبھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے, یہ آپ کی سیرت کی بات ہے. ہم چھوٹی سی بات ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بول رہے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. چھوٹوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں یہ بچے تھے نا, ان کا بھی انداز دیکھیں, ان کی محبت بھی دیکھیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں تو یہ بھاگے حضور سے ملنے کے لیے. تو یہ بھی محبت کا انداز. جو چھوٹے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, ہمارے بڑے آ رہے ہیں ہم کھڑے ہو کر ان سے ملیں, ہمارے استاد آ رہے ہیں ان کا ادب کریں, ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں ان کا ادب کریں, بزرگ محلے کے آ رہے ہیں ان کا خیال کریں. یہ ہمیں بھی چاہیے. آج کل کے نوجوان ہیں, ان کو نہیں خیال ہوتا مسجد کا امام آ رہا ہے, عالم دین آ رہا ہے, کوئی بزرگ آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے کہ سلام ہی آگے بیٹھ کر لے. نہیں جی, سب کا اپنا اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا, راہ چلتے ہوئے ایسے گزر رہا تھا, اتفاقاً ذہن میں نہیں رہا یا خیال نہیں گیا, تو اس بندے سے سلام نہ ہوئی. تو ایک دن کہنے لگا جناب خیر ہے نا, کوئی غلطی ہو گئی تھی, سلام ہی نہیں کرتے. تو میں کہا اگر میرا خیال نہیں گیا, میرا توجہ نہیں گیا, تو تسی اگے بعد کے سلام کر لیتے. جتنا میں مسلمان ہوں اتنی آپ مسلمان. اگر میں کہوں آپ عاشق رسول, آپ دو بڑھ کے مجھ سے زیادہ ماریں گے کہ میں عاشق رسول ہوں. بھائی یہ نہیں کہ بابے کا حق ہے, مولوی کا حق ہے وہ راہ چلتے ہوئے دکاندار سے سلام کرے, یا بڑے کا حق ہے کہ وہ سلام کرے. او بھائی آپ کا بھی حق ہے, اگر ان کی توجہ نہیں گئی آپ آگے بڑھ کر سلام کر لیں, آپ دکان سے اٹھ کر مصافحہ کر لیں. چلو اٹھنا نہیں تو وہیں کہہ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنا ان کا حق ہے آپ کا بھی حق ہے. تو اس لیے بڑوں کو بچوں سے پیار کرنا چاہیے اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ پتہ چلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے, بچے آگے بڑھے, حضور نے ان سے محبت کی. تو جو بات بتانا چاہ رہے ہیں, حضرت جابر کہنے لگے جب حضور نے میرے سر کے اوپر, میری پیشانی کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا, کہتے ہیں کہ بردن او ریحن, میں نے حضور کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی, یوں ٹھنڈک ہے, سکون محسوس کیا. اتنا پیارا سکون, جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو سکون میں آ جائے. میں نے ٹھنڈک محسوس کی, او ریحن, اور خوشبو محسوس کی, کأنما اخرجہا, گویا کہ ایسے وہ خوشبو نکلی جیسے میں کسی عطار کے پاس یعنی عطر فروش کے پاس گیا ہوا ہوں. ابھی حضور کے پسینے کی بات نہیں ہو رہی, صرف ہاتھ مبارک سر کے اوپر پھیرا, پیشانی پہ پھیرا, بچے کے ساتھ محبت کی, ٹھنڈک محسوس کی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے خوشبو آنے لگی, جیسے عطار کے پاس جائیں تو خوشبو آتی ہے. تو یہ حدیث پاک. ایک بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنی عظمت والا ہے. ہم جو حضور سے پیار کرتے ہیں ایویں نہیں کرتے, وہ پیار کرنے کے قابل ہیں تو ہم پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور کی شان بڑی وراء الورا ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضور سے جو پیار کرتا ہے وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں, وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ حضور کے اوصاف کا ذکر کرنا لازمی تھا, لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور کے وصف, پسینہ جس کو ہم پسینہ سمجھتے ہیں وہ موتیوں کی طرح ہے, وہ خوشبو سے بڑھ کر ہے. تو باقی جسم کی بات تو ہم ابھی کر نہیں رہے. جو پسینہ ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جراثیم ہے, یہ بیماری ہے, حضور کے جسم اطہر سے وہ نکلتا ہے تو وہ شفا یابی دیتا ہے, وہ خوشبو دیتا ہے. تو باقی جسم اطہر کی شان کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو
دوسری بات جو میں نے اس حدیث پاک میں تھوڑی سی وضاحت بیان کی، کوشش فرمایا کریں جو بچے آپ کے پاکی ناپاکی کا خیال کر لیتے ہیں ان کو مسجد میں لے کے آیا کریں، زبردستی لایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، کتنے سال کا؟ سب بولیں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، ٹھیک ہے؟ ترغیب دینے سے مراد یہ نہیں کہ بس کو نماز پڑھو، نہیں، اس کو ساتھ لے کے آؤ مسجد کے اندر 7 سال کا، کیونکہ 7 سال کا بچہ پیشاب وغیرہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مسجد کے اندر لے کے آؤ۔ پھر فرمایا 3 سال تک اس کی پریکٹس ایسے ہی کراؤ، لے کے آؤ، کبھی سستی ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایسے ہی پریکٹس کراتے، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے بچے کو بولا کریں، جوان کو کہتے ہو لیتے اسکول پڑھتا جائے، لیتے ہیں چھوٹا ہے، چھڈو انہیں کہ پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دین پڑھ لے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے سنائی۔ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو پریکٹس کروائیں نماز کی، لے کے آئیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے؟ یا گھر پہ پڑھائیں، بچہ اور بچی دونوں کے لیے ہے۔ اور 10 سال کی عمر میں نہیں نماز پڑھتے تو چھتر پھیریں، حقیقت بات، اسکول کا کام نہیں کرتا تو ماں چپیڑے مارتی ہے، اور ابا بھی سیدھا ہو جاتا ہے میں فیسیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم فیسیں دیتا ہوں، ٹیوشن کی علیحدہ فیس، رکشے کے علیحدہ اخراجات، ٹینشن ہوتی ہے، چھوڑ کے آؤ، لے کے آؤ، لیکن پڑھنے کا تم نام نہیں لیتے۔ اور نماز کے وقت ابے نے خود نہیں نماز پڑھنی تو بچے کو کیا کہنا؟ تو ابے سے بھی گزارش ہے ابا بن کے نماز پڑھے اور پتر بنا کے نماز واسطے مسجد لے کے آیا کرے، ٹھیک ہے؟ پھر پتر یہ نہیں کہے گا ابا جی تھی جمعے والے دن تے جاندے ہو بھی 10 منٹ، وہ بھی انتظار کرتے ہو کہ کدوں خطبہ شروع ہوئے تو ادو جائیے تو جا کے 2 فرض پڑھیے اور پھر جلدی نہ غائب ہو کے واپس آ جائیے۔ پتر نے پھر سیکھا تو کو آئی ہے نا، تو پھر پتر نے تواڈے پیچھے چلنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت، حضور علیہ السلام کے احکامات پر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔